ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल हश्र की आयत नंबर 6 का आयत नंबर 10 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसील पेश करेंगे। मज़कूर आयत के हवाले से आज का पहला सवाल है कि आज के दौर में जंगी माल की तकसीम के हवाले से कुरान की क्या रहनुमाई है। मज़कूर आयत के हवाले से दूसरा सवाल है कि आज के माशरे में अंसार मदीना के ईथार और मुहाजिरीन की मोहब्बत जैसा जज्बा कैसे पैदा किया जा सकता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। लिल्फ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइक हुमुस सादिक़ून। वल्लज़ीन तबव्वअु الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون। والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك रऊफ़ रहीम। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाज़ा फरमाएं। और जो माल के लौटा दिया अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनसे तुमने नहीं दौड़ाए इन पर घोड़े और न ऊँट, लेकिन अल्लाह गलबा देता है अपने रसूलों को जिस पर चाहे और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जो माल लौटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर बस्ती वालों से, सो अल्लाह के लिए है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़राबत वाले के और यतीमों के और मुहताजों के और मुसाफिरों के लिए, ताकि ना आए लेने देने में
دولت مندوں کے تم میں سے، اور جو دے تم کو رسول سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو اسے چھوڑ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ان مفلسوں کے لیے وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرنے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور ایمان میں، ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس، اور نہیں پاتے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی اس چیز سے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ، اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالچ سے، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے جو آئے اس کے بعد کہتے ہوئے، اے رب بخشش فرما دیجئے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ایمان والوں کا، اے رب تو ہی نرمی والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں جنگی مال کی تقسیم کے حوالے سے قرآن مجید کی کیا رہنمائی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 تا 7 میں اللہ تعالیٰ نے مال فے، یعنی ایسا مال جو جنگ کے بغیر دشمن چھوڑ کر چلا جائے، اسے مال فے کہا جاتا ہے، اور دشمن کے ساتھ لڑائی میں جو مال چھوڑ کر جائے دشمن، اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال کی تقسیم کے احکام یہاں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول اور اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگی مال اور قومی وسائل کی تقسیم میں انصاف، اعتدال اور مستحق افراد کا حق دینا لازم ہے۔ آج کے دور میں بھی ریاستی وسائل کو اسی اصول کے تحت منصفانہ انداز میں تقسیم کیا جانا چاہیے، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو اور مستحقین کو ان کا حق اچھے انداز میں پہنچ سکے۔ مذکورہ آیات کے مفہوم کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الاشعریین اذا رملوا فی الغزو او قل طعام عیالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في اناء واحد بالسویہ فهم منی وانا منهم۔ جب اشعریوں کے پاس جنگ میں یا مدینہ میں ان کے گھروں میں کھانے کی کمی ہو جاتی تو وہ اپنے پاس جو بھی کھانا ہوتا اسے جمع کر لیتے، پھر ایک کپڑے میں ملا کر اسے برابر بانٹ لیتے، پس وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ مال و دولت کو ایسے تقسیم کیا جائے کہ تمام مستحقین کو ان کا حق مل جائے، اور دولت چند ہاتھوں میں اور چند مخصوص افراد کے ہاتھوں میں مرکوز نہ رہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ آج کے معاشرے میں انصار مدینہ کے ایثار اور مہاجرین کی محبت جیسا جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کی عظمت اور ان کے ایثار کو بیان فرمایا ہے، جنہوں نے مہاجرین مکہ کو اپنے گھروں اور مال و دولت میں شریک کیا، حالانکہ وہ خود بھی اس کے ضرورت مند تھے۔ آج کے دور میں جب معاشی عدم مساوات، مہاجرین کے مسائل اور پناہ گزینوں کے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس قرآنی اصول کو عملی طور پر اپنانا بہت ضروری ہے۔ انصار کی طرح دوسروں کے لیے قربانی دینا
اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہی معاشرے میں محبت، اخوت اور رواداری پیدا کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ معاشرتی اخوت اور ایثار کی تعلیم کو فروغ دیا جائے اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، چاہے خود بھی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔